اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ تغابن، یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع اور 18 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 64 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 108 ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے عظیم اوصاف کے وسیع حصے پر مشتمل ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے، الحمدللہ، اور اسی کے لیے سب تعریف ہے۔ آسمان و زمین تسبیح کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے آسمان بھی مومن ہے اور زمین بھی مومن۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے آسمان و زمین کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حمد کا مستحق اس لیے ہے کہ وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، اسی کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ملکیت اس کی تسبیح سے اپنی قدرت کا شعور دلایا۔ سورۃ تغابن آیت 2، هو الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فمنکم کافر ومنکم مومن، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے کوئی کافر ہے کوئی مومن۔ اللہ تعالیٰ کامل طریقے سے جانتا ہے کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون نہیں۔ بس ان کا ایمان اور کفر تمام اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نیکی اور بدی، حق اور باطل، خیر اور شر اور کفر اور ایمان کے راستوں کی وضاحت کر کے انسان کو ارادے اور اختیار کی جو آزادی دی ہے، اس کی وجہ سے کسی نے ایمان اور کسی نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ انسان اپنے ارادے سے عمل اختیار کرتا ہے۔ سورۃ تغابن آیت 3، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو اچھی صورتیں بنائیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، یعنی اے انسانوں نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اسی کائنات کو حق سے مراد، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو عدل اور حکمت سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا عدل اور حکمت یہی کہ ہے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اس احسان کی اور فاجر کو اس کی بدی کی سزا دے۔ اس شعور اور یقین سے انسان کا اپنے دین پر اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ دین اسلام کی بنیاد حق ہے۔ انسان جب کائنات کو حق پر قائم دیکھتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے حق غالب آئے گا اور حق باقی رہے گا اور باطل تو اڑ جائے گا۔ سورۃ تغابن آیت 4، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، یعنی جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، وہ بھید بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کے شعور کی وجہ سے ایمان رکھنے والا ہر وقت خود کو اللہ کی نظروں میں محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں کے احساس سے انسان کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے انسان کی حرکت کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، یوں وہ خدا رخی زندگی گزارتا ہے۔ سورۃ تغابن آیت 5، الم یاتیکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان کی خبریں نہیں آئیں جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا؟ رب العزت نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس پہلی قوموں کے حالات کی خبریں نہیں آئیں؟ فذاقوا وبال امرہم، پھر وہ اپنے کام کا وبال چکھ چکے، یعنی انہیں دنیا میں اپنے کفر کی سزا دی جا چکی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب، یعنی آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔